ان کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ. حضور راز کی بات ان کے ساتھ کرتے ہیں. حضور نے ان کو بتایا تھا مدینے میں مومن کون ہے، منافق کون ہے. اور دیکھیے صحابہ کو اپنے ایمان کے بارے کتنی فکر تھی. حضرت عمر حذیفہ کے دروازے پہ دستک دیتے، حذیفہ باہر آئے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حذیفہ حضور نے کہیں منافقین کے اندر میرا نام تو نہیں دیا. ایمان کے بارے اتنے سخت فکر مند تھے. اور حضرت عمر ساری زندگی اس بندے کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے جس کے جنازے میں حذیفہ نہیں آئے. حذیفہ آتے سمجھتے مومن ہے تبھی حذیفہ آیا، حذیفہ نہیں آئے سمجھتے یہ منافق ہے تب حذیفہ نہیں آیا. آپ بھی جنازے کے اندر شامل نہیں ہوتے. ان کا گھر مسجد نبی سے تھوڑا دور تھا. ان کا دل چاہتا کہ میں حضور کے پیچھے نماز ادا کروں. دن کی نمازوں میں آ جاتے لیکن رات کے وقت مسئلہ ہوتا، والدہ بوڑھی تھی، بیمار تھی، ان کی بھی خدمت کرتے. لیکن دل مچلتا کہ جن نمازوں میں حضور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، مجھے وہ نمازیں حضور کے پیچھے مل جائیں اور حضور سے قرآن سنوں. دیکھو میں قرآن پڑھوں تو مزہ ہو رہا ہے، اور اگر قاری صاحب خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کرے تو پھر مزہ ہو رہا ہے. اور اگر قرآن پڑھنے کے لیے عربی لہجہ مل جائے اور پھر سننے کے لیے مسجد نبی کا سین مل جائے پھر تو رنگ اور ہوگا نا. اب تو صبر کرو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، جب وہ محبوب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا رنگ ہوتا ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی امامت تھی اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت، اور حضور خود نماز پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں آج تک وہ نشہ ہی نہیں اترا. علماء بیٹھے ہیں، سورہ ضحیٰ وہ سورت ہے جس میں حضور کا حسن بیان کیا گیا ہے. تو جب صاحب حسن اپنا حسن خود ہی بیان کر رہا ہو، جب حسن ناز میں آیا ہو تو یہ کو اس کی بند کر دو، تو پھر اس کے تو انداز اپنے ہوتے. ایک دن میرے حضور نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی اور مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں کیف ترینی عائشہ، عائشہ ذرا بتاؤ نا میں کیسا لگ رہا. حسن ناز میں آ گیا. مومنوں کی ماں نے بھی قلم توڑ دی. عرض کیا کالے رنگ کی سیاہی نے آپ کے چہرے کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے کالے رنگ میں حسن پیدا کر دیا. اللہ اکبر. جب صاحب حسن اپنا حسن خود بیان کرے، جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھے تو مزہ اور ہوتا ہے. کہتا ہے میرا جی تھا کہ میں حضور سے قرآن سنوں تو میں نے اپنی امی کو دیا لالچ کہ امی اگر آپ مجھے چھٹی دو تو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کروں گا. تو ماں نے کہا بیٹا جلدی جا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ حضور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے. صحابہ کو اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی جب حضور کے ہاتھ اٹھتے، کیونکہ حضور کے اٹھے ہاتھ رب خالی نہیں موڑتا. اور جب حضور ہاتھ اٹھاتے صحابہ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی. دعا سے بات یاد آئی کہ اللہ کے نبی ایک صحابی کو ملنے کے لیے اس کے گھر گئے اور حضور نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم. وہ صحابی گھر میں تھے، حضور کی آواز کو سنا اور پہچانا، لیکن دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام. جب آواز حضور تک نہ پہنچی تو حضور نے پھر کہا السلام علیکم. اب حضور آئے ہوں تو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ فرماتے جب ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم خوشبو کے سہارے چل پڑتے. جن راہوں سے حضور گزرے ہوتے وہاں خوشبو بسی ہوتی. اب حضور دروازے پہ کھڑے ہیں تو وہ سراخوں سے خوشبو تو چھن چھن کے اندر آ ہی رہی تھی. پہچان گیا کہ حضور آئے ہیں. کتنے خوش نصیب و با قسمت یار جنہاں میں ملدا کار آ کے. حضور نے دوسری بار سلام کہا تو پھر آہستہ کہہ دیا وعلیکم السلام. جواب حضور تک نہ پہنچا، حضور نے پھر کہا السلام علیکم تو انہوں نے پھر ہولے سے کہہ دیا وعلیکم السلام. سنت یہ ہے 3 بار سلام کرو یا 3 بار دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک ورنہ پھر سے. حضور جب واپس پلٹے تو صحابی نے باغ کے دروازہ کھولا اور عرض کی بندہ نواز آپ تشریف لائیں، میں گھر میں ہوں. یہ تو میری خوش بختی کہ آپ آئے.
تو میرے حضور نے فرمایا میاں میں نے 3 بار سلام لیا تو نے جواب ہی نہیں دیا، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو عرض کی بندہ نواز میں نے 3 بار ہی جواب دیا ہے، لیکن میں جان بوجھ کے بیٹھ جو بھائی اللہ تشریف رکھو، درود پاک پڑھیے۔ تو عرض کی میں نے 3 بار ہی جواب دیا ہے، لیکن میں جان بوجھ کے آہستہ جواب دیا ہے کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو۔ یار جس کو میرے حضور سلامتی کی دعا دے پھر سلامتی کا بھی نہیں برستا۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا تو ایک بندے کو سزائے موت ہو گئی، تو بندہ بڑا دانا بھی نہ تھا، پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ دربار لگا تھا تو اس نے کہا السلام علیکم، تو بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے کہا کہ میری ہتھ کڑیاں کھول دو، میری رہائی کا آرڈر جاری ہو گیا۔ بادشاہ نے معاف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو نہیں معاف کیا۔ کہا جناب پورے دربار نے سنا آپ نے کہا وعلیکم السلام تیرے اوپر سلامتی ہو، تو جس کو وقت کا بادشاہ سلامتی کی ضمانت دے اسے کون پھانسی لگائے گا؟ تو بادشاہ ہنس پڑا کہ اس کو چھوڑ دو، ہارون رشید سلام کا جواب دے تو بندہ پھانسی سے بچ جائے، اگر آمنہ کا لال سلام کا جواب دے پھر تو بندہ جہنم سے بچ جائے۔ وہ شعر تو بالکل سادہ لیکن ہے بڑا پیارا، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے، اس لیے درود بھی پڑھو سلام بھی کہو، ایک بار بھی جواب مل گیا امتی تیرے اوپر بھی سلامتی ہو تو سمجھو بگڑی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے کہا اگر اجازت دو تو میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اپنے لیے آپ کے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ جلدی جاؤ۔ کہتا مغرب کی نماز پڑھی حضور کے پیچھے، لیکن بات کرنے کا موقع نہ ملا، حضور نے نفل لی تھی، میں کونے میں لگ کے بیٹھ گیا یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب میرا دل دھڑک رہا تھا کہ ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 گزر گئی، اور اگر دعا بھی نہ کرا سکا تو ماں کو کیا جواب دوں۔ حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی تو حضور جلدی جلدی اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ جن لوگوں نے مسجد نبی دیکھی ہے ان کے سامنے تو سارا منظر آ گیا ہوگا کہ حضور کے مسلح سے بالکل حجرہ قریب 1 منٹ لگتا ہے، اور جو ابھی تک نہیں گئے میری دلی دعا ہے کہ وہ اڑ کے چلے جائیں۔ سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچوں بس ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ تو کہتے ہیں حضور جب گھر کو چلے نا تو میں غیر ارادی طور پہ میرے قدم حضور کے پیچھے اٹھے کہ مجھے ایک لمحہ مل جائے تو میں عرض کروں بندہ نواز میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ اب حضور کا رخ گھر کی طرف تھا، میں حضور کے پیچھے تھا، حضور نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ جب میرے قدموں کی آہٹ تیز ہوئی تو حضور نے پوچھا میرے پیچھے پیچھے آنے والا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو کیا حذیفہ ہے؟ کہا نعم، میں نے عرض کی جی آقا میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک کا، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بخش دے، بتا کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو پہلے برا ہو گیا، سوال کرنے کی نوبت وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے دین پڑھ لیا مولوی صاحب نے جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، میرا نبی تو سینوں کے راز بھی جانتا۔ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، بتا کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، سوال کرنے کی نوبت نہ آئی۔ تو حضور نے فرمایا حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، اور آج اللہ سے اذن مانگ کے مجھے سلام کرنے آیا ہے اور ساتھ خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت کی جو سرداری ہے وہ حضور کے گھر والوں کے حصے میں آئے گی۔ تو اہل بیت سے پیار کرنا یہ نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان کی جان ہے۔ امام شافعی نے تو قلم توڑ دیے، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔
اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو اتنی دیر تک نماز مکمل نہیں ہوتی. بات نصیبی کہہ لیں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو امت دو گروہوں میں بٹ جاتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کی بات کرتے کرتے یزید کے بھی نعرے مارنے لگتا ہے, یزید کے بھی گیت گاتا ہے, اس کے فضائل بیان کرتا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آل کی تو بات کرتا ہے لیکن اصحاب کے ساتھ بغض رکھتا ہے. حسن و حسین کے نام پہ آنسو بہائے جاتے ہیں, فاطمہ علی کے نام پہ زنجیر مارے جاتے ہیں, لیکن اس صحابہ پیغمبر کے بارے زبان درازی کی جاتی ہے. یہ ہر سال ہی ہوتا تھا لیکن اس سال تو حد ہوگی. اسلام آباد سے لے کے کراچی تک سر عام جلسوں میں, سڑکوں پہ, جلوسوں پہ اصحاب پیغمبر کو نشانہ بنایا گیا. میرے حضور نے فرمایا جب کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے برا بھلا کہتا ہے, زبان درازی کرتا ہے, تو اسے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم, تیرے شر پہ اللہ کی لعنت, تیرے شر پہ اللہ کی. تھوڑا سا زور لگاؤ, جب کسی بندے کو دیکھو کہ وہ صحابہ کے بارے برا بھلا کہتا ہے تو اسے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم, تیرے شر پہ اللہ کی. حضور نے زور کی نشاندہی کی تھی. مولا کائنات کو مخاطب ہو کے حضور نے فرمایا علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح. ان کی وجہ سے دو گروہ برباد ہو گئے, ایک محبت کر کے اور ایک بغض رکھ کے. جنہوں نے محبت کی وہ عیسائی تھے, محبت کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, کہا محبت میں, لیکن جو وہ نہیں تھے وہ کہہ دیا, شرک کر بیٹھے, برباد ہو گئے. دوسرا وہ طبقہ تھا جو بغض رکھ کے برباد ہوا, وہ یہودی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر برائی کی تہمت لگائی اور پھر آپ کے قتل کے منصوبے بنائے, وہ بھی برباد ہو گئے. بچے کون؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا. پر میں تیری مثال بھی ایسی ہے, کچھ محبت کر کے برباد ہوں گے اور کچھ بغض رکھ کے برباد ہوں گے. اب حدیث میں نے سنا دی, ضمیر کی عدالت میں فیصلہ خود ہی کر, کہیں علی کے بارے دل میں میل تو نہیں, اگر ہے تو پھر توبہ کرتے ہوئے دیر نہ کریں, کیونکہ علی کے بارے حضور نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. علی تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیرے بغض کا نام نفاق ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو میرا بھائی ہے, دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے, آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. کہیں ان کے بارے دل میں میل تو نہیں, اور اللہ کے فضل سے ہم سب کے دل میں علی پاک کی محبت ہے. لیکن ایک بار پھر دیکھنا ہے اپنے اندر اتر کے. یہ جو جلسے ہوتے ہیں, درس قرآن ہوتے ہیں, یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا, یہاں سے ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے, اپنے اندر اترنا ہوتا ہے, خود کلامی کرنی ہے. جو کہا تھا اقبال نے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اگر علی کے بارے محبت ہے, لیکن پھر دیکھنا ہے کہیں علی کی محبت اس حد تک آگے تو نہیں بڑھ گئی کہ علی کی محبت میں آ کر ابو بکر کی محبت کا انکار تو نہیں کرتے. علی کے ساتھ تو وہ بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, محبان علی کہتا ہے, جو صدیق کو کافر کہہ رہے. سڑ جائے وہ زبان جو میرے صدیق کو کافر کہتی ہے. صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, وہاں صحابی ابو بکر صدیق ہے جن کو قرآن نے ثابت کیا, وہاں صحابی ابو بکر صدیق ہیں جن کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے ممتاز ہوئی. آپ خود صحابی ہیں, آپ کے باپ صحابی ہیں, آپ کے بیٹے صحابی ہیں, آپ کے پوتے اور نواسے صحابی ہیں. میرے حضور نے فرمایا میں نے جس کے اوپر بھی اسلام پیش کیا اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا, کوئی مہلت مانگی, کوئی دلیل مانگی, کوئی معجزہ مانگا, لیکن جس نے بغیر تأمل کے, بغیر تاخیر کے, بغیر تردد کے فوراً ایمان قبول کیا, اس پاکیزہ وجود کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں, اس امت کے سب سے پہلے نمازی ہیں, اس امت کے سب سے پہلے غازی بھی آپ ہیں, اس امت کے سب سے پہلے مجاہد بھی آپ ہیں, اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی آپ ہیں, جنہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی میرے نبی کے نکاح پہ دی, جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی سربلندی کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور میرے حضور نے فرمایا میرے اوپر جس جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا.
لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی برا فرمائے گا. کہیں ان کے بارے دل میں میل تو نہیں؟ یہ تاریخ کی جھوٹی لنگڑی لولی روایتیں پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح اہل بیت اور صحاب کی آپس میں کوئی دشمنی تھی، کوئی بیر تھا، کوئی لڑائی تھی، کوئی جھگڑا تھا. بھائی قرآن تو دیکھو، قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑے پیار کرنے والے تھے. تو ہم قرآن کو دیکھیں. حضرت اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کئی بار دیکھا جب اصحاب رسول بیٹھے ہوتے تو ابو بکر صدیق مولا علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے، ٹک ٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو تکتے. تو ایک دن میں نے کہا ابو جی باقی صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا آپ کو نہیں پتا، میرے حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں تو علی کے چہرے کی زیارت کر کے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو ان کا آپس میں کوئی اختلاف روحا ماؤ بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑے ہی پیار کرنے والے. اللہ اکبر. کہیں علی کی محبت میں آ کر حضرت عمر فاروق کی محبت کا انکار تو نہیں کرتے؟ وہ عمر جس کو حضور نے اللہ سے مانگ کے لیا، دعائیں مانگی جن کے لیے. علماء نے کہا ہے کہ ہر صحابی حضور کا مرید ہے، اور عمر بن خطاب حضور کے مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں. آپ کی عظمت کو میرے حضور نے بیان کرتے فرمایا لو کانا بادی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. الشیطان یفر من ظل عمر، میرا عمر اتنا پاک ہے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے. جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھو، قطعی جنتی، حضور نے جنت کی ضمانت دی. ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہو. مولا علی خود روایت کرتے، کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی. دور کس کا؟ حضرت عمر کا. حضور نے جب سلام پھیرا تو ایک شخص بکورا لے کے آ گیا. بکورا درخت کے اوپر پکنے والے پہلے پھل کو کہتے ہیں. یہ ابو بکر بھی بکورا سے نکلا ہے کہ شجر اسلام پہ پکنے والا پہلا پھل جناب ابو بکر ہے. مدینہ میں یہ دستور تھا جب پہلا پھل پکتا وہ حضور کی بارگاہ میں لاتے، حضور برکت کی دعا کرتے اور پھل تقسیم کرتے. اب جو لایا وہ کھجوریں لایا، کہتے حضور نے سب کو ایک ایک کھجور عطا کی. جب میں نے منہ میں رکھی تو